کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جسے اللہ نے بندر بنا دیا تھا؟ یہ کون لوگ تھے، ان کا جرم کیا تھا اور اللہ کا عذاب ان پر کیوں نازل ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس لرزہ خیز واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جب اللہ نے بنی اسرائیل کو ہدایت، سلطنت اور حکمت عطا کی تھی، لیکن یہ قوم بار بار اللہ کے احکام توڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن ہر طرح کی تجارت اور شکار بند ہوگا، یہ دن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوگا۔ لیکن یہ لوگ اللہ کے حکم سے چالاکی کرنے لگے۔ ان کے شہر کے کنارے سمندر تھا اور ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اللہ کا ان کے لیے امتحان تھا۔ انہوں نے ہفتے کے دن جال لگا دیے اور اتوار کو مچھلیاں نکالتے رہے۔ انہوں نے بظاہر تو قانون نہ توڑا، لیکن حقیقت میں ہیلے کے ذریعے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے کہا بندر بن جاؤ اور ذلیل ہو کر رہو۔ پھر یہ لوگ بندر بن گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے اور تاریخ کا عبرت ناک سبق بن گئے۔ اس لیے انہیں اصحاب السبت یعنی بندر والی قوم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ کا حکم مذاق نہیں ہے۔ جو قوم اللہ کے حکام سے کھیلتی ہے، اس کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے احکام کو چالاکی سے توڑنے کی کوشش کریں تو انجام مختلف ہوگا۔ سودی کاروبار، جھوٹے ہیلے اور حرام کو حلال بنانے کی کوششیں، یہ سب وہی رویہ ہے جو اصحاب السبت نے یعنی بنی اسرائیل کی اس قوم نے کیا تھا۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک زبردست سبق ہے۔ اللہ کے احکام ماننا عزت ہے اور ان سے کھیلنا ذلت۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج کے موجودہ جو بندر ہیں، آیا کہ یہ اسی قوم میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندر بنا دیا گیا تھا؟ علماء کے مطابق یہ ایک عذاب تھا اور یہ قوم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکی، بلکہ یہ جلد ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ آج کے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں، زیادہ تر علماء اسے غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عارضی سزا تھی، نہ کہ ایک نسلی یا جینیاتی تبدیلی جس نے نسل آگے بڑھائی۔ سائنس کے مطابق بندر اور انسان کا ایک مشترکہ جلد ہے، لیکن انسان بندر سے نہیں آیا اور بندر انسان سے نہیں بنے، بلکہ دونوں الگ الگ ارتقائی راستوں پر چلے۔ موجودہ بندر ایک الگ حیاتیاتی مخلوق ہیں جن کا اس عذاب والی قوم سے کوئی تعلق نہیں، جس کا ذکر قرآن میں عذاب کے طور پر ہوا۔ مذہبی لحاظ سے آج کے بندر اس قوم سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ عذاب یافتہ قوم جلد ہی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔